سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج جو واک ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ اس چیز میں آگے چلے ہیں. واک کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی ینگ جنریشن کو, اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم یہ ایک اویئرنیس دے سکیں, یہ ایک احساس دے سکیں کہ جو آئس جیسا نشہ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے یہ ایک موت ہے, یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے موت ہے, اور اس کو پلاننگ کے ساتھ ہمارے جوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کا. تو اس چیز کی اویئرنیس ہے جس میں لوکل کمیونٹی, آپ لوگوں کی طرف سے آگے بڑے لوگ اور جو لوگ اس آئس کی اویئرنیس میں یا آئس کے خلاف جہاد میں ایک قدم بھی چلنے کو تیار ہوگا, جی میں اس کے ساتھ 1000 قدم چلنے کو تیار. اس کے لیے کون سے قوانین ہیں پاکستان کے؟ قوانین تو اس میں نئے, جی بیسیکلی یہ نارکوٹکس آرڈیننس کے اندر کور ہوتا ہے, اور اس میں ابھی نئے اس میں 9D کا, پہلے 9C تک ایک وہ تھا, ابھی 9D اور 11C کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں, اور اس کی سزا کو بھی سخت کر دیا گیا ہے. جی اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی طرف سے گورنمنٹ کی اس میں امینڈمنٹ کی جائے, وہ کر دی گئی ہے. اچھا, تو کہ سزا ابھی تک کافی نہیں تھا یا آگے جو؟ نہیں سر, اس میں بیسیکلی جو نارکوٹکس کے اوپر گیم ہوتی تھی وہ ویٹ کے اوپر ہوتی تھی, یعنی کہ اگر اس 100 گرام سے کم آپ کو منشیات ملی ہے تو وہ 9A کے اندر ہم کور کرتے تھے, 100 گرام سے زیادہ ہے تو 9B میں کور کرتے تھے, اور اگر 1000 گرام سے زیادہ ہے تو 9C. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے کیمیکل ڈرگز معاشرے میں آنا شروع ہو گئے, تو اس کی مقدار تو بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت ہو سکتا ہے وہ 1 کلو چرس سے بھی کہیں زیادہ ہو. تو اس وجہ سے نئے قوانین کا لانا ضروری تھا, اور وہ آ گئے ہیں اور انفورس بھی ہو گئے ہیں. جی سر, ان کا جو امپورٹ جہاں سے آ رہا ہے ایران اور افغانستان کی طرف سے, تو کیا ہمارے ادارے کمزور ہیں یا اس پہ جو قوانین ہے وہ اتنے سخت نہیں ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے؟ نہیں سر, روک تھام تو پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. انیشیلی تو بہت ایک فلکس تھا, شروع ہو گیا تھا, لیکن اب جب سے یہ بارڈر مینجمنٹ ہمارا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اور اب ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو جب سے یہ باڑ وغیرہ لگا دی گئی ہے تو اس چیز میں خاطر خواہ کمی آئی ہوئی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر کو کہتے ہوئے سنا, وہ کہتے ہیں کہ اب جتنے بھی ذہنی یہ نشہ آور کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں 40% جو ہے وہ آئس کے, ان کے کہنے کے مطابق ریشو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ڈیفینیٹلی سر, ریشیو بڑھ رہا ہے, تو اسی وجہ سے تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ جی اس پہ جتنا ہم سے کام ہو سکے ہم کریں. الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے کوئی 1.5 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے پشاور شہر میں 40 کلو گرام کے قریب آئس فعالیت بنتی ہے, اور کل کے دن میں چمکنی کی حدود میں ہم نے 5 کلو آئس پکڑی ہے, کیونکہ بڑی مقدار ہے. تو اپنی ایفرٹس ہماری جاری ہیں, لوگوں سے اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ جی ایسی کوئی بھی لوگ ان کی نشاندہی ضرور کریں, کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کی جنریشن کو خراب کرنے کے لیے پلان کیا گیا. سر لوگ ڈرتے ہیں, ماضی میں اگر ہم دیکھیں کسی نے اگر اطلاع دی ہو اس حوالے سے تو ان کا نام جو ڈسکلوز ہو چکا ہے, تو اس کے لیے میں سر وارنٹی تو میں اپنی دے سکتا ہوں, کسی کی وارنٹی تو میں اور کی نہیں دے سکتا, لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اگر مجھ تک انفو آتی ہے تو وہ بھلے آپ اس میں اپنا نام بھی نہ لکھیں, آپ کا نمبر بھی میرے پاس نہیں سیوڈ ہوگا, میں آپ کو کال بھی شاید نہ کروں, لیکن میں اس انفارمیشن پہ کام کرنا شروع کروں. کیا طریقہ کار ہے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے؟ سر میرا موبائل نمبر ہے, واٹس ایپ پہ میسج کریں اور آپ کو اس پہ رسپانس ملے گا. نمبر ہم شیئر کر ضرور شیئر کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0301 500 7600. اچھا سر, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹوڈنٹس میں اس کا رجحان ذرا زیادہ ہے. جی, تو یہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ان دونوں کا فیلیور ہے یا تعاون, ایک طرف سے تعاون نہیں ہو رہا؟ فیلیور تو میں کسی کا بھی نہیں کہوں گا کہ فیلیور تو تب ہوتا ہے کہ آپ اور میں اور یہ سب بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سب آئس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 1980s میں ہیروئن اسی طرح انجیکٹ ہوئی, اور اس وقت میرے خیال میں وار ہو رہی تھی رشیا کی اور افغانستان میں جو وار ہو رہی تھی, تو اس کے ڈرا بیکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز انٹر ہوئی ہمارے ملک میں ہیروئن, اور یہ جو ابھی دوبارہ فیز چلا ہے تو اس کے وار ڈرا بیکس میں سامنے آئی ہے جو آئی ہے. اسٹوڈنٹس جہاں تک ہیں, اسٹوڈنٹس کو لوگ ورغلاتے ہیں کہ جی یہ نشہ کرنے سے آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ زیادہ آورز میں پڑھ سکیں گے,
تو میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جی معاف ذہن کے ساتھ آپ کچھ بھی پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی سر، کیا آپ ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ اب تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے کو سزا ملی ہے؟ بالکل، ابھی زبانی تو مجھے نہیں یاد ہوگا، لیکن ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. سزائیں جن کو ہوئی ہیں ان کا بھی کنوکشن جن کو ہم کہتے ہیں، اور نیئر فیوچر میں ہم تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ جتنی ہم نے منشیات کی ریکوری کی ہے اور جس کا سے وہ ہم آپ کو سب کے سامنے وہ منشیات جلائیں گے بھی، اور اس دن آپ کو ایک ایک ڈیٹا بھی اس پہ شیئر کریں گے. سر، یہ بہت بڑی بات ہے. جو اس سے پہلے اویئرنیس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہوا ہے؟ جی بالکل، اویئرنیس پہ آئس اویئرنیس پہ ہم ویکلی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریفک ایجوکیشن یونٹ ہے وہ جہاں پہ بھی جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ ٹریفک اویئرنیس دینے، تو وہاں پہ ہمارا آپریشن برانچ کا ایک آفیسر بھی ساتھ جاتا ہے اور وہ اس لیکچر میں اویئرنیس دیتا ہے اگینسٹ آئس، اگینسٹ ڈرگس. اچھا سر، اس میں اس تمام آپریشن میں کوئی بیریئر ہے آپ کے لیے کہ مطلب والدین کی طرف سے یا پھر باقی چیزوں میں ہمارے ایسے سیاستدان اور بڑے بڑے جو وہ انوالو ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسا نہیں، نہ والدین یہ چاہیں گے کہ جی ان کے بچے منشیات کے عادی ہوں، اور نہ میرے ملک کے سیاستدان یہ چاہیں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نشے کے. میں نے آج تک ایسا کوئی بیریئر اپنی سروس میں نہیں فیل کیا جس میں منشیات والوں پہ ہاتھ ڈالا گیا اور مجھے کسی نے روکا ہو. جی سر، کتنے % آپ مطمئن ہے کہ انشاءاللہ کتنے عرصے تک اس وبا سے ہم چھٹکارا حاصل کریں؟ سر، میں اللہ سے پر امید ہوں، نیک نیتی کے ساتھ اس میں محنت کرتا ہوں، اور میری پولیس، کیپٹل سٹی پولیس بلکہ KPK پولیس ہر جگہ پہ یہ ایفرٹس کر رہی ہے کہ آئس کو زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے. اور اس کے کب تک ختم ہوگا اس کے بارے میں تو میں کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوگی جو کہ ایک دفعہ کرنے سے ختم نہیں ہوگی. یہ آپ کو ٹائم اینڈ اگین آپریشنز اور یہ کرنے پڑیں گے. اور ابھی ہم لوگوں نے اپنا آئس ڈیسک کریٹ کیا ہوا ہے جس میں ہمارے جو بگ فش ہیں جو بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس میں رزلٹ نظر آئے. عوام کے لیے سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام کے لیے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی ایسے کوئی بھی ناسور جو آپ کے محلہ، علاقہ یا آپ کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جو آپ کی جنریشن کے دشمن ہیں، جو آپ کی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے، میں نے اپنا نمبر اناؤنس کیا، میں فون اٹینڈ ہر ایک کا تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن کائنڈلی اگر آپ ایک میسج بھی کریں گے تو ایک بندے کی بھی اگر جان بچتی ہے آپ کے توسط سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوری سوسائٹی. Thank you very much. Thank you.